بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹریٹمنٹ آف کانسٹیپیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم لوگ کیا یوز کرتے ہیں؟ لیگزیٹیوز۔ کانسٹیپیشن کیا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے، اس ڈیزیز میں اسٹول جو ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ یا تو ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ فوڈ سے جو ہے وہ سارا کے سارا فلوئڈ جو ہے انٹسٹائن نے ایبزارب کر لیے، تو پیچھے جو ہے وہ بہت کم اماؤنٹ جو ہے فوڈ میں رہ گئی، تو وہ فوڈ جو ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے۔ یا پھر کیا ہوتا ہے کہ پیرسٹالسس جو ہے وہ بہت سلو ہوتی ہے، تو فوڈ جو ہے وہ زیادہ ٹائم تک انٹسٹائن میں ہی پڑا رہتا ہے، اور وہاں سے مزید اس کی کیا ہوتی ہے، اس میں سے فلوئڈ کی ایبزارپشن ہوتی ہے، تو جو لیفٹ کر جاتا ہے وہ ہارڈ فوڈ ہی رہ جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، کانسٹیپیشن ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی، فیزز جو ہے وہ فیزز کی ریموول نہیں ہوتی، تو اس سے بندے کو ایبڈومینل پین ہوتا ہے، بہت زیادہ اریٹیشن ہوتی ہے۔ تو اس کو ٹریٹ کرنا بھی کیا ہے، مسٹ ہے۔ تو کانسٹیپیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم لوگ کیا دیتے ہیں، لیگزیٹیوز۔ لیگزیٹیوز کیا ہے، یہ ٹریٹ کرتی ہیں کانسٹیپیشن کو۔ یہ کیا کرتی ہیں، یا تو انہانس کرتی ہیں باؤل کی موٹیلٹی کو، یا پھر سافٹ کرتی ہیں اس اسٹول کو جو ہارڈ ہو گیا ہے، یا پھر کیا کرتی ہیں جو پیرسٹالسس جو ڈیکریز ہو گئی تھی اس کو کیا کرتی ہے، زیادہ کرتی ہے۔ کیسے کرتی ہے، کون سی لیگزیٹیوز کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں۔ لیگزیٹیوز میں ہمارے پاس کیا کیا ہے، irritants and stimulants, saline and osmotic laxatives, bulk laxatives, stool softeners, lubricant laxatives, chloride channel activators۔ یہ کیا ہے، لیگزیٹیوز۔ لیگزیٹیوز ان کا ایڈورس جو افیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ زہر کیا کرتی ہیں، کانسٹیپیشن کو ٹریٹ کرتی ہیں، تو کبھی کبھار یہ ڈائریا کاز کرتی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، فلوئڈ کا امبیلنس ہو جاتا ہے، یا پھر بندہ جو وہ کیا ہو جائے، اس پہ ڈپینڈ کر لیتا ہے، تو پھر اس کا وہ اس کو مطلب ہر بار یوز کرتا ہے، اس پہ ڈپینڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو پھر چھوڑنا جو ہے بہت مشکل ہوگا۔ تو یہ اس کے ایڈورس ڈرگ ریئیکشن ہے لیگزیٹیوز کے۔ تو ہم لوگ اس کو ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ ریٹنٹ، سب سے پہلے اریٹنٹس اور اسٹیمولنٹس کو دیکھتے ہیں کہ اریٹنٹس اور اسٹیمولنٹس کیا ہیں۔ اریٹنٹس اور اسٹیمولنٹس یہ کیا کرتی ہیں، یہ جی آئی ٹی میں کیا کرتی ہیں، اریٹیشن کاز کرتی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ جی آئی ٹی میں جو لائننگ ہے، انٹیریور نرو سسٹم تو یہاں پہ ڈومیننٹ ہے نا، اور یہاں پہ بہت سارے نروز ہیں، نرو فائبرز ہیں۔ تو یہ جو اریٹنٹس اور اسٹیمولنٹ یہ کیا کرتی ہیں، یہ نرو فائبرز کو کیا کرتی ہیں، اریٹیٹ کرتی ہیں۔ جب نرو فائبرز اریٹیٹ ہوں گے تو پھر ظاہر ہے جب یہ اریٹیشن یہاں پہ ہوگی تو کیا یہاں سے فلوئڈ کی ایبزارپشن ہوگی، فوڈ میں سے فلوئڈ کی ایبزارپشن ہوگی، نہیں ہوگی نا۔ تو اس طرح یہ کام کرتی ہیں۔ سینا کیا کرتی ہے، یہ جو سینا اریٹنٹس اور اسٹیمولنٹس میں ہمارے پاس کیا ہے، سینا ہے، بسائکوڈائل ہے، کیسٹر آئل ہے۔ سینا کے پاس کیا ہے، یہ سینا جو ہے اس کے پاس اینتھراکیونون گلائکوسائڈز ہے، جس کا نام ہے سینوسائڈز۔ یہ کیا ہے، اینتھراکیونون گلائکوسائڈز ہے۔ یہ 6 to 12 ہار میں کیا کرتی ہیں، 6 to 12 ہار میں یہ کیا کرتی ہے، کانسٹیپیشن کو ٹریٹ کرتی ہیں۔ بسائکوڈائل کیا یہ کس فارم میں ہمارے پاس اویلیبل ہے، سپوزیٹریز کے فارم میں اور انٹیریک کوٹڈ ٹیبلٹ کے فارم میں۔ انٹیریک کوٹڈ ٹیبلٹ کے فارم میں ہمارے پاس یہ اویلیبل ہے بسائکوڈائل۔ یہ ڈائریکٹلی یہ بھی کیا کرتی ہیں، نرو فائبرز کے اوپر ایکٹ کرتی ہیں، انہیں اریٹیٹ کرتی ہیں کولن میں۔ جب وہ اریٹیٹ ہوتی ہیں تو فلوئڈ کی مزید جو ہے وہ میوکوسا جو کولن ہے وہاں سے کیا ہوتی ہے، فلوئڈ کی سیکریشن ہوتی ہے، تو اس طرح جو اسٹول ہے وہ کیا ہو جائے گا، سافٹ ہو جائے گا، اور اس کا پاس جو وہ بھی ایزی ہو جائے گا، ایزلی پاس کرے گا جی آئی ٹی میں سے۔ کیسٹر آئل یہ کیا کرتا ہے، یہ جا کے اسمال انٹسٹائن میں کیسٹر آئل اسمال انٹسٹائن میں کیا کرے گا، بریک کرے گا، کس چیز میں، ریسینولک ایسڈ میں۔ اسمال انٹسٹائن میں یہ اس ایسڈ میں بریک کرے گا، ریسینولک ایسڈ میں، اور یہ جو ایسڈ ہے یہ کیا ہے، یہ اریٹیٹر ہے۔ یہ کیا کاز کرتا ہے، اریٹیشن کاز کرتا ہے۔ جب اریٹیشن کاز کرتا ہے تو جب اریٹیشن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، نرو فائبرز جو وہ سٹیمولیٹ ہوتے ہیں۔ جب نرو فائبر سٹیمولیٹ ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پیرسٹالسس جو ہے وہ انہانس ہو جاتی ہے، پیرسٹالسس زیادہ ہو جائے گی۔ پیرسٹالسس جب زیادہ ہو جائے گی تو فوڈ جو ہم نے کھایا ہوگا، فوڈ اور واٹر، یہ جلدی کیا کرے گا، جی آئی ٹی میں سے پاس کرے گا۔ جب جلدی پاس کرے گا تو اس کو اتنا ٹائم نہیں ملے گا کہ ہماری جو جی آئی ٹی کی لائننگ ہے اس کو اتنا ٹائم نہیں ملے گا سیلز کو کہ وہ اس فوڈ میں سے واٹر کو ایبزارب کرے، کیونکہ یہ جلدی یہاں سے کیا کرے، پاس کرائے، تو اس میں سے واٹر کی ایبزاربشن جو ہے وہ اتنی نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کیا ہوگا، ڈائریا کو ہم لوگ اسٹول کو سافٹ کر سکتے ہیں۔ کنٹرا انڈیکیشن جو کیسٹر آئل ہے،
کی کنٹرا انڈیکیشن یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو پریگننسی میں جو ہے وہ یوز نہیں کریں گے. کیونکہ یہ کیا کرتا ہے، یوٹرس کی کنٹریکشن جو ہے وہ یوٹرس کی کنٹریکشن کرتا ہے، تو پریگننسی میں کیسٹر آئل کو نہیں یوز کرنا. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے، وہ ہے بلک لیکزیٹیوز. بلک لیکزیٹیوز یہ بھی کیا ہے، کانسٹیپیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. اس میں ہمارے پاس میتھائل سیلولوز ہے، زیلیم ہے اور برین ہے. یہ بلک لیکزیٹیوز یہ ایکچولی کیا ہے، ہائیڈروفیلک کولائڈز. تو جب ہم لوگ یہ ڈرگز لیں گے تو یہ جی آئی ٹی میں یہ کیا کرتی ہیں، یہ ڈرگز یہ واٹر کو کیا کرتی ہیں، ایبزورب کرتی ہیں. یہ کیا ہے، انڈائجسٹیبل پارٹ ہیں کس کے، فروٹس اور ویجیٹیبلز کے. یہ ڈائجسٹ نہیں ہوتے، بلکہ جب یہ جی آئی ٹی میں جائیں گے نا تو یہ کیا کریں گے، واٹر کو ایبزورب کر کے ایک جیل بنا دیں گے. ہائیڈروفیلک کولائڈز کیا کریں گی، واٹر کو ایبزورب کر کے ایک جیل سے جیل بنائے گی، اور واٹر سارا کے سارا ایبزورب کر کے یہ جو انٹسٹائن ہے، انٹسٹائنل ڈسٹینشن کاز کرے گی. ظاہر یہ جیل ہے نا، واٹر کو ایبزورب کرے گی، تو یہ جو انٹسٹائن وہ ہماری ایسے سویل کر جائے گی. جب انٹسٹائن ایسے اس کی ایسے ڈسٹینشن کاز ہوگی تو کیا ہوگا، یہاں سے یہ جو سٹول ہے یہ کیا ہوگا، ایزلی جو ہے وہ پاس ہوگا. جب انٹسٹائنل ڈسٹینشن ہوگی تو ایک یہ بات بھی ہے کہ یہاں سے جب انٹسٹائن ایسے مطلب یہاں پہ کیا پڑا ہوا ہے، ہائیڈروفیلک کولائڈ جیل پڑا ہوا ہے. تو یہ دیکھیں انٹسٹائن ایسے کیا ہو گیا ہے، یہاں سے ایسے سویل ہو گیا ہے. تو اس کی وجہ سے اب کیا ہوگا، پیرسٹالسس جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے. پیرسٹالسس کیا ہو جائے گا، انہانس ہو جائے گا. پیرسٹالسس انہانس ہو جائے گا تو یہ جیل ہے، یہ تو سافٹ فارم میں، تو یہ یہاں سے ایزلی جو ہے وہ پاس کرے گا. تو اس طرح ہم لوگ کیا کریں گے، کانسٹیپیشن کو ٹریٹ کریں گے. اس کی جو کنٹرا انڈیکیشن ہے، ہم لوگ اس کو ان پیشنٹس میں یوز نہیں کرتے جو پیشنٹس جو ہیں وہ کیا ہیں، اموبائل ہیں، جو موو نہیں کر سکتے. اور یہ جو بلک لیکزیٹیوز ہیں یہ کیا کرتی ہیں، اس کے ایڈورس ڈرگ ریئیکشن یہ ہے کہ یہ باقی ڈرگس کی ایبزارپشن کو کیا کرتی ہے، ڈیکریز کرتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو ڈرگز ہیں وہ ہے سلائن اینڈ اوسموٹک لیکزیٹیوز. سلائن اور اسموٹک لیکزیٹیوز میں ہمارے پاس کیا ہے، میگنیشیم سٹریٹ اینڈ میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ، پولی ایتھائیلیل گلائکول، لیکٹولوز. یہ کیا ہے، سلائن اینڈ اوسموٹک لیکزیٹیوز. میگنیشیم سٹریٹ اور میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ یہ کیا ہے، یہ نان ایبزاربیبل سالٹس ہیں. یہ کیا، یہ جی آئی ٹی سے جو ہے وہ ایبزورب نہیں ہوتی، بلکہ یہ جی آئی ٹی میں کیا کرتی ہے، جی آئی ٹی میں یہ اوسموٹک کنڈیشن کاز کرتی ہے. اوسمولرٹی کو کیا کرتی ہے، زیادہ کرتی ہے. جب اوسمولرٹی زیادہ ہو جائے گی جی آئی ٹی میں، کیونکہ سالٹ جو ہے نا، جی آئی ٹی میں سالٹ ہے، تو یہ کیا کرے گی، اوسمولرٹی کو زیادہ کرے. جب اوسمولرٹی زیادہ ہوگی تو واٹر جو ہے خود انٹسٹائنل وال سے کہاں موو کرے گا، انسائڈ دا جی آئی ٹی. انٹسٹائنل وال سے کہاں موو کرے گا، جی آئی ٹی کے اندر. اور یہ جو وہ فوڈ کے ساتھ جو ہم لوگوں نے واٹر لیا ہوگا وہ بھی کیا ہوگا، یہاں سے ایبزارب نہیں ہوگا، کیونکہ انٹسٹائن میں اوسمولرٹی جو ہے وہ زیادہ ہے. اوسموٹک پریشر کی وجہ سے یہ جو واٹر ہے وہ سارا کے سارا اس کی طرف موو کرے گا، میگنیشیم سٹریٹ اور میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ کی طرف. تو اس طرح جو ہارڈ سٹول ہے وہ کیا ہو جائے گا، سافٹ ہو جائے گا. نیکسٹ ہمارے پاس کیا، پولی ایتھائیلین گلائکول. یہ کیا ہے، اس کو ہم لوگ کیسے یوز کرتے ہیں، پولی ایتھائیلین گلائکول کو ہم لوگ جو ہے وہ الیکٹرولائٹ سولوشن میں یوز کرتے ہیں. اور اس کو یوز کرتے ہیں ایز اے الیکٹرولائٹ سولوشن میں یوز کرتے ہیں. کس چیز کے لیے یوز کرتے ہیں، کلونک لواج سولوشن میں. کلونک لواج سولوشن ہم لوگ کیوں یوز کرتے ہیں، اگر کسی انڈوسکوپی کروانی ہو تو ہم لوگ کیا کریں گے، انڈوسکوپی کے لیے جی آئی ٹی کو کلیئر کروائیں گے نا. جی آئی ٹی کو کلیئر کرنے کے لیے پھر ہم کیا دیں گے، اس طرح کلونک لواج سولوشن، تاکہ ہم لوگ ایزلی جو ہے وہ انڈوسکوپی جو ہے وہ کر سکیں. لیکٹولوز یہ کیا ہے، یہ سیمی سنتھیٹک ڈائی سیکرائڈ ہے. یہ لیکٹولوز جو ہے وہ ہم جب لیں گے نا تو اسمال انٹسٹائن میں بیکٹیریا اس کو کس چیز میں بریک کریں گے، لیکٹک ایسڈ میں اور ایسیٹک ایسڈ میں. تو یہ اسمال انٹسٹائن میں ان ایسڈ میں بریک کر جائے گا، اور یہ ایسڈز اب کیا کاز کریں گی، اوسمولرٹی کو زیادہ کریں گی، اوسموٹک کنڈیشن کاز کرے گی. اوسموٹک کنڈیشن کاز کرے گی، اوسمولرٹی کو زیادہ کرے گی، تو فلوڈ جو ہے وہ سارا کے سارا جو ہے وہ اس کی طرف موو کرے گا، اور یہ انٹسٹائن سے فلوڈ ایبزورب نہیں ہوگا. تو کیا ہو جائے گا، سٹول جو ہے وہ سافٹ ہو جائے گا. اور کانسٹیپیشن کو اس طرح ہم لوگ کیا کریں گے، ٹریٹ کریں گے. لیکٹولوز کو ہم لوگ جو ہیپیٹک انسیفیلوپیتھی میں بھی یوز کرتے ہیں. ہیپیٹک انسیفیلوپیتھی یہ کون سی کنڈیشن ہے، یہ ہیپیٹک امپیئرمنٹ کنڈیشن ہے. اتنی سویئر کنڈیشن ہے کہ جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، سی این ایس پہ بھی جو ہے وہ افیکٹ، سی این ایس بھی جو ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے، افیکٹ ہو جاتا ہے لیور کی
اس کنڈیشن کی وجہ سے، جس سے کیا بولتے ہیں ہیپیٹک انسیفیلوپیتھی۔ اس میں یہ الیکٹرولائز کیا کرتا ہے، امونیا کے لیول کو ڈکریز کرتا ہے، تو تبھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں الیکٹرولوز کو یوز کرتے ہیں، کیونکہ یہ امونیا کے لیول کو ڈکریز کرتا ہے، تو اس کو ہیپیٹک انسیفیلوپیتھی میں بھی یوز کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے، اسٹول سافٹنر یا پھر جسے سرفیکٹنٹ بولتے ہیں، یا ایمولینٹ لیگزیٹیوز۔ یہ ہمارے پاس کون سے ہیں، یہ ہمارے پاس ڈوکیوسیٹ سوڈیم اور ڈوکیوسیٹ کیلشیم۔ یہ کیا کرتی ہیں، اسٹول سافٹنر اینڈ سرفیکٹنٹ، یہ جو ہے اسٹول کے ساتھ خود کو کیا کرتی ہے، ایملسیفیکیشن کرتی ہے، ایملسیفیکیشن کاز کرتی ہے، اور ایملسیفیکیشن سے یہ اسٹول کے ساتھ یہ کیا کرتی ہے، ایملسیفائی کرتی ہے خود کو، اور کیا کرتی ہے اسٹول کو کیا کرتی ہے، سافٹ کر دیتی ہے، تو یہ اسٹول جو ہے وہ ایزلی جو ہے وہ جی آئی ٹی سے پاس کرتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے، لوبریکنٹ لیگزیٹو۔ لوبریکنٹ لیگزیٹوز میں ہمارے پاس منرل آئل اور گلائسرین سپوزٹریز ہے۔ یہ کیا کر لبریکیشن، اسٹول کی کیا کرتی ہے، لبریکیشن کرتی ہے، اس کو لبریکیٹ کرتی ہے۔ جب اسٹول کیا ہوگا، لبریکیٹ ہوگا، تو وہ جی آئی ٹی سے جو ہے وہ ایزلی پاس کرے گا، تو یہ کیا کرتا ہے، اسٹول کے پاسج کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، تو اس طرح یہ ایزلی جو ہے وہ اسٹول پاس ہوگا، تو کانسٹیپیشن کیا ہوگا، ٹریٹ ہوگا۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو لاسٹ گروپ ہے وہ ہے کلورائڈ چینل ایکٹیویٹرز۔ اس میں ہمارے پاس جو ڈرگ ہے وہ ہے لیوبیپروسٹون۔ لیوبیپروسٹون یہ کیا کرتی ہے، کلورائڈ چینلز کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں، کہاں پہ، جی آئی ٹی میں۔ جب یہ ایکٹیویٹ ہوں گے تو کلورائڈ چینلز کیا کریں گے، فلوئڈ کی سکریشن کریں گے جی آئی ٹی میں، تو جی آئی ٹی میں جب واٹر زیادہ ہو جائے گا تو یہ کیا کرے گا، اسٹول کو سافٹ کرے گا، اسٹول سافٹ ہوگا تو ایزلی یہ جو ہے وہ جی آئی ٹی سے پاس کرے گا۔ تو اس طرح ہم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں لیوبیپروسٹون کو کانسٹیپیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے، انفلیمیٹری باؤل سنڈروم کانسٹیپیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کو یوز کریں گے۔